لاہور میں طوفانی بارش، سڑکیں، گلیاں، بازار ندی نالوں میں تبدیل، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں پانی میں بند، شہریوں کو شدید مشکلات۔ پنجاب حکومت کے دعوے بھی پانی میں بہہ گئے، واسا سمیت تمام ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام۔ پسور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بارش کا پانی جمع، مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ لاہور گڑھی شاہو میں چھت گرنے سے 4 افراد زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ قصور میں چھت گرنے سے بچے سمیت 2 افراد کی زندگیاں ختم، اوکاڑا میں کرنٹ لگنے سے 7 سالہ بچہ جاں بحق۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ملوث ہے، ہمسایہ ملک دہشت گردی کے لیے وسائل بھی مہیا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ سے خطاب، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 پاکستانی شہید ہو چکے، انتہائی منظم سازش کر کے دہشت گردی کو دوبارہ پاکستان میں لایا گیا۔ افغانستان سے کئی بار کہہ چکے کہ دہشت گردوں کو لگام دے، افغان حکومت ابھی تک دہشت گردوں کو لگام نہیں دے سکی۔ پاکستان نے بھارت کو مارکہ حق میں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا، پاکستان کے دشمنوں کو شکست ہضم نہیں ہو رہی، پاکستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنائیں گے، بلوچستان کے عوام کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ ٹانک میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، 12 دہشت گرد ہلاک، حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی، 12 فوجی، 2 پولیس اہلکار اور محکمہ جنگلات کا ایک اہلکار شہید۔ دھماکے سے چیک پوسٹ کا بنیادی ڈھانچہ شدید متاثر، ISPR کے مطابق علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ وطن کی خاطر جانیں قربان کرنے والے بہادر شہداء کو سلام۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین سے مکمل دہشت گردی کا خاتمہ کیے بغیر ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ شہداء قوم کا فخر ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ادھر بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، کھڑکوچا میں فتنہ الخارج کے 4 دہشت گرد ہلاک۔ مہنگی پیٹرولیم مصنوعات عوام عذاب میں مبتلا، 5ویں روز بھی قیمتیں بڑھ گئیں، پیٹرول مزید 3 روپے 66 پیسے مہنگا، ڈیزل کی قیمت بھی 4 روپے 80 پیسے بڑھ گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری، پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر مقرر۔ کشمیر کا فیصلہ پنجاب، خیبر پختونخوا یا اسلام آباد نہیں کر سکتا، کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کر سکتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میرپور ڈویژن کے انتخابات سے قبل عوام سے اپیل، کہا عوام کی بڑی تعداد باہر نکل کر تیر کے نشان پر مہر لگائے، 27 جولائی کو تیر کے نشان پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی کے نامزد امیدواروں کو کامیاب بنائیں تاکہ ہم مل کر کشمیر کی قسمت بدلیں۔ بلاول برخوردار سیاسی جماعتوں میں نوک جھونک ہوتی رہ چاہیے، آپس میں مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے، کشمیر کو کشمور اور میرپور کو میرپور خاص نہ سمجھنا، ہم میرپور اور آزاد کشمیر کی تقدیر بدلیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے میرپور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد کشمیر میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، کشمیر کے بچوں کو لیپ ٹاپ دیا جائے گا، آزاد کشمیر میں بھی غریبوں کو مفت دوائیاں ملیں گی، میرپور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن کر رہے گا، مانسہرہ سے مظفر آباد تک میرپور موٹر وے بنائیں گے۔ نواز شریف کے اپنے الفاظ ہی سیاسی تلخی کا باعث بن رہے ہیں، نواز شریف بتائیں ووٹ کو عزت کب دینی ہے، نون لیگ کے منہ سے الیکشن اور ووٹوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ سینئر وزیر سندھ شجیل میمن نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کا رویہ غیر سنجیدہ اور مضحکہ خیز بھی ہے، قومی رہنما تفریق کو جنم دینے والے بیانات نہ دے، پاکستان سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں قومی یکجہتی کا متقاضی ہے۔ ایران نے امریکہ کی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق جنگ بندی کی پیشکش عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کے ذریعے کی گئی۔ عراقی وزیر اعظم حالیہ دورہ واشنگٹن کے بعد تہران پہنچے تھے، جہاں انہوں نے ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی پیشکش کی مکمل تفصیلات فوری طور پر سامنے نہیں آئیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ عارضی جنگ بندی قبول نہیں کریں گے کیونکہ اس میں آبنائے ہرمز کے کنٹرول کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ عراقی حکام نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ مسترد کر دی۔
امریکی افواج کے ایران پر حملے، 4 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خنداب، خرم آباد اور بروجرد میں دھماکے، تفت، شیرکو، انارک اور کنارک میں بھی دھماکوں کی اطلاعات۔ ایرانی جزیرہ کشم زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا، ایرانی حکام کا کشم جزیرے پر پرواز کرنے والا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ، ایرانی صوبہ کرمان پر داغا گیا امریکی ٹام ہاک میزائل بھی فضا میں تباہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں کا مقصد ایران کو جواب دہ ٹھہرانا اور پاسداران انقلاب کی جانب سے تجارتی بحری جہازوں کو لاحق خطرات کو کم کرنا ہے۔ حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں، مواصلاتی نیٹ ورکس، ساحلی نگرانی کے مراکز اور بحری عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی جانب سے امریکی حملوں کے خلاف جوابی کارروائیاں، پاسداران انقلاب کا بحرین میں امریکی کمپنی ایمیزون کے ڈیٹا سینٹرز پر دوبارہ حملہ، ایک امریکی بچہ ہلاک۔ ڈیٹا سینٹر امریکی فوج کو معلومات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ فضائی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، اردن کے موافق السلطی الزرق فضائی اڈے پر طیاروں کے ہینگرز، مرمتی مراکز اور رہائشی تنصیبات پر بھی حملے۔ ایرانی فوج نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف کی جانے والی امریکی کارروائیاں خطے کا امن تباہ کر دیں گی۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا ڈیٹا سینٹر اسکائی 47 قراقرم 1، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جدید ڈیجیٹل انفراسٹرکچر منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ منصوبہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ، مصنوعی ذہانت، ڈیٹا ہوسٹنگ اور حساس قومی معلومات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قراقرم 1 کو غیر معمولی اور متاثر کن منصوبہ قرار دیا، کہا جدید ڈیٹا سینٹر کی تعمیر پاکستان کی تکنیکی صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہے۔ پاکستان کو درپیش چیلنجز ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی حمایت سے قومی ترقی کے نئے منصوبے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔